بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ ایک دن میں دو خبریں ایسی آئی جس پہ قوم اگر زندہ ہوتی تو اسے چونک اٹھنا چاہیے تھا۔ امریکی سفیر گوادر پہنچے۔ گوادر میں ان کا کیا کام ہے؟ گوادر میں وہ چین کو پیغام دینے کے لیے گئے تھے کہ اب آپ کا یہاں کوئی کام نہیں ہے، اور چینی ایسا نہیں ہے کہ صورتحال کو سمجھ نہیں رہے۔ چین پہلا ملک ہے جس نے افغانستان میں اپنا سفارت خانہ کھول دیا ہے، سفیر بھیج دیا ہے، سفارتی تعلقات استوار کر دیے ہیں، اور واضح پیغام یہ ہے کہ اگر پاکستان کا راستہ اس پہ بند کر دیا جاتا ہے تو وہ افغانستان کے راستے ایران پہنچے گا، اور جب وہ ایران پہنچ جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں، اس پہ چند بلین ڈالر ہی ایکسٹرا خرچ ہوں گے، لیکن جو غلطی ہم کر رہے ہیں اس کا کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ میڈیا تو ویسے ہی اس نے خاموش ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ سوشل میڈیا میں مغلظات بہت ہیں، اور طعن و تشنیع بہت ہے، اور فریاد بہت ہے، اور گریہ ازاری بہت ہے، مگر معاملے کی تفہیم تو نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ فیصلہ تو ہو چکا، مخالفین نے یہ فیصلہ تو کر لیا کہ حکومت بنے گی نواز شریف صاحب کی۔ کیسے بنے گی نواز شریف کی حکومت؟ منصوبے کے خد و خال اب کچھ واضح ہو رہے ہیں۔ کوئی 20-25 بلین ڈالر، وہ تو یہ توقع کر رہے ہیں ممکن ہے اس سے کچھ کم ہو، وہ دیں گے عرب ممالک، اور بعد تو یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں نون لیگ کے لوگ کہ سعودی عرب بھی دے گا، 20-25 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کرے گا، اور وہ بھی کریں گے متحدہ امارات کے۔ اور کیوں کریں گے؟ ظاہر ہے بلا وجہ تو نہیں کریں گے۔ عربوں کی خواہش ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے۔ یہ G20 کا اجلاس ہے، وہ اس میں جو نیا روٹ وہ طے کیا گیا ہے اسرائیل سے میدانی راستے کے ذریعے یورپ، عرب ممالک سے ہوتے ہوئے، اور یہ فاصلہ مختصر ہو جائے گا۔ ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ اخراجات 1/3 رہ جائیں گے، 1/3 تو شاید نہیں ہوں گے، یہ تو شاید مبالغہ ہے۔ یہ اپنا ون بیلٹ ون روڈ جو دنیا بھر میں سرمایہ کاری ہے چین کی، اس کے جواب ہے۔ میرا موقف اب بھی یہی ہے کہ یہ اس طرح مات نہیں کیا جا سکتا، اس میں بہت وقت لگے گا، اور اس وقت تک پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ منصوبہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب تشریف لائیں، اور عمران خان کو اتنا عرصہ جیل میں رکھا جائے، اور ابھی آج خصوصی عدالت نے ان کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی ہے، شاہ محمود قریشی کی بھی، اور شاہ محمود کی تو مسترد کرنا ہی تھی۔ اگر شاہ محمود کی درخواست قبول کر لی جاتی تو بالکل ہی بات واضح ہو جاتی کہ انہیں کیا کام سونپا گیا ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ جو عبدالقادر یونیورسٹی بن رہی ہے تصوف کے لیے، اس میں نیب ان کی گرفتاری ڈال چکی ہے۔ 10 میں سے 9 مقدمات میں دہشت گردی کے عمران خان مجرم قرار پائے، تفتیش کی حد تک، عدالتی اصطلاح میں تو ملزم ہی کہیں گے، اور اس پہ ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ 180 مقدمات ہیں، تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی کہ اس طرح کے مقدمات۔ اچھا، کچھ سیٹیں نون لیگ جیتے گی انورٹڈ کامز، 10-15 جو ہے استحکام پاکستان پارٹی جیتے گی، کچھ قبائلی علاقے، کچھ MQM اور بلوچستان کی سیٹیں تو ہوں گی، تو آزاد امیدوار کچھ کامیاب ہو جائیں گے یا کرا دیے جائیں گے، اور یہ بن جائے گی حکومت۔ کوئی ایجیٹیشن نہیں ہے، اور بظاہر کوئی امکان بھی نہیں ہے۔ وکلاء گونگلوں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں، ان کی باتوں پہ مت جائیے، اور ان کے دھرنوں پہ مت جائیے۔ ان کی لیڈرشپ میں سے بہت سے لوگ بک چکے ہیں، اور باقی لوگ جو ہیں وہ کوئی غیر معمولی ہمت کا مظاہرہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، کوئی بھی نہیں رکھتا۔ جسٹس بندیال کا عہد تمام ہوا، ایک آدھ دن باقی ہے، اور جو کچھ آخری ہفتوں میں جو امید ان سے باندھی گئی تھی وہ آپ نے دیکھ لی۔ جسٹس فائز عیسیٰ کے بارے میں البتہ عمران خان کے وکلاء یہ کہتے ہیں کہ ان پہ طعن و تشنیع نہ کی جائے، اور یہ بات اس لیے درست ہے کہ بھئی ایک آدمی منصب سنبھالے گا، فیصلہ کرے گا تو آپ رائے قائم کریں نا۔ آپ اندیشوں پہ ججمنٹ نہیں دی جاتی، یعنی اندیشے کی بنیاد پر کسی شخص کے بارے میں فیصلہ نہیں صادر کر دیا جاتا۔
تو وہ جب آئیں گے تو پھر خیر دیکھا جائے گا کیا صورت بنتی ہے۔ امریکی ایجنڈا بالکل واضح ہے۔ امریکہ، یورپی یونین، برطانیہ، یورپی یونین متحرک گو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ بھارت کی بالادستی۔ آخر میں تو ممکن ہے ایسی شکست و ریخت ہو کہ آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ بھی برطانیہ کو چھوڑ دیں، وہاں بھی کوئی کم یعنی بے چینی نہیں ہے، معیشت ڈوب رہی ہے برطانیہ کی، اور آخر میں تو ممکن ہے چین ہی غالب آئے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن منصوبہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، بھارت کی بالادستی مانی جائے۔ اچھا، اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت فرض کیجئے وہ بنا بھی لیتے ہیں، اندازہ یہ ہے کہ حکومت جب بن چکے گی تو پھر عمران خان صاحب کو گھر میں نظر بند شاید کر دیا جائے یا کوئی اور اتنی نرمی کی جائے، لیکن یہ ہے کہ انہیں ایک بڑی اپوزیشن پارٹی بھی کوشش کی جائے گی کہ نہ بننے دیا جائے۔ بلاول بھٹو کے تیور آپ دیکھ رہے ہیں، کیا لیڈرانہ شان و شوکت ہے، وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ عمران خان کیا بیچتا ہے، اصل اپوزیشن لیڈر تو میں ہوں گا، سندھ میں حکومت ہمیں ملے گی اور مرکز میں ہم اپوزیشن لیڈر بنیں گے، یہ فرینڈلی اپوزیشن ہوگی، دوستانہ میچ ہوگا۔ یہ تو ہیں ان کے خواب، اب یہ پورے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ دیکھا جائے گا۔ اب جناب فرض کیجئے یہ سارا منصوبہ اس طرح پورا بھی ہو جاتا ہے تو نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے تو کریں گے کیا؟ یعنی جب بھی ان کی حکومت رہی معاشی ترقی تو کبھی ملک میں نہیں ہوئی، یعنی یہ پراپیگنڈے کی حد تک تو آپ 100 چیزیں گنوا سکتے ہیں، لیکن اعداد و شمار دیکھیے کہ شرح ترقی کیا تھی۔ شرح ترقی تھی ایوب خان کے زمانے میں، ضیاء الحق کے زمانے میں، مشرف کے زمانے میں، حالانکہ سول حکومت میں زیادہ شرح ترقی ہونی چاہیے۔ فوجی حکومت مسائل کا حل نہیں ہے، فوجی حکومت صرف اتنا کرتی ہے، کچھ فائنینشیل ڈسپلن قائم کر دیتی ہے، کچھ سول سروس سے کام لے سکتی ہے، ان کی تربیت ہوتی ہے۔ یہ لوگ تو اپنے گروپ بناتے ہیں، ابھی یہ جاتے جاتے شہباز شریف صاحب کیا کر گئے ہیں، الاؤنسز ڈبل کر گئے ہیں سول سرونٹس کے۔ ایک مافیا ہے، سیاسی پارٹی تو نہیں ہے۔ آپ ان کا ماضی کا ریکارڈ دیکھ لیں، معاشی ترقی کے سڑکیں جس میں سے کمیشن لیا جاتا رہا، اور انڈر پاس اور اوور ہیڈ برج، اور 60% بجٹ پنجاب کا لاہور پہ، ہیلتھ کے لیے کیا کیا، ایجوکیشن کے لیے کیا کیا۔ آدمی کا دل خون کے آنسو روتا ہے آدمی کہ ہم $50 بلین کی آئی ٹی ایکسپورٹ کر سکتے تھے، $50 بلین کی۔ انڈیا تو 180 کی کر رہا ہے تو ہم 50 کی بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس کی نیو ہی نہیں رکھی، انڈسٹریلائزیشن کی ہی نہیں، الیکٹرانکس کی طرف گئے ہی نہیں۔ اور جب حالت سنبھلنے لگی عمران خان کے زمانے میں تو ان کو چلتا کیا گیا۔ یہ اقتدار کی جنگیں ہیں اور اس میں عوام کے بارے میں نہیں سوچا جاتا۔ نواز شریف صاحب آئیں گے 2 مہینے حکومت کر لیں گے، 3 مہینے کر لیں گے، 6 مہینے کر لیں گے، ایسا ڈپریشن آئے گا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ کیا افلاس ہے اور یہ کیا مہنگائی ہے جو آئے گی، اس لیے کہ وہ اپنی پرانے طرز عمل سے مختلف طرز عمل تو نہیں اختیار کریں گے۔ آپ گنتے جائیے، جنرل اسلم بیگ، جنرل حمید گل جو نے اقتدار میں لائے تھے، ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، غلام اسحاق جنہوں نے مدد کی تھی ان کے ساتھ کیا کیا، جنرل جہانگیر کرامت کو تو برطرف کر دیا، جنرل مشرف کے ساتھ کیا کیا، جنرل کیانی سے وہ مسلسل ناخوش رہے اور منفی رائے ان کے بارے میں دیتے رہے، اور جنرل راحیل شریف سے آتے ہی بگڑ گئی، اگرچہ بعد میں سنا ہے کہ مصالحت ہو گئی ہے ان کی بیگم صاحبہ کے ساتھ، ان کی بیگم صاحبہ کے مراسم تھے تو اب ان کے بارے میں مثبت رہے۔ پھر اپنا جنرل باجوہ آئے تو وہ تو بالکل ایسی تابعداری فرماتے تھے، خود مجھ سے 2 بار انہوں نے کہا، بڑی طویل گفتگویں کی کہ جو نواز شریف صاحب کا ایجنڈا ہے وہ امپلیمنٹ ہونے چاہیے افغانستان کے معاملے میں۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت نہیں تھی، ہاں جی، جو اپنا ایجنڈا کیا تھا وہ امریکہ کا ایجنڈا تھا اور انڈیا کے بارے میں، اور ان سے مصالحت ہو جائے گی۔ اتنا انہیں یقین تھا مصالحت کا انڈیا سے کہ میں نے کہا بارڈرز گرم ہے اور گولہ باری ہو رہی ہے، انہوں نے کہا تھم جائے گی۔ کسی ایک چیف کے ساتھ ان کی نہیں بنی۔ کوئی یہ بتائے کہ ان کے ساتھ کیسے بنے گی؟ وہ تو اس کو پنجاب پولیس ہی بنانا چاہتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے نتیجے میں بہت شکست و ریخت ہو، کچھ ہو،
سامنے کا سیدھا راستہ دکھائی نہیں دیتا کہ صاف ستھرے سیدھے الیکشن کرائے جائیں. خوئے غلامی ہے، امریکہ کی دہلیز پہ سجدہ ریز ہو گئے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں سے کچھ مدد مل جائے گی. یہ خود فریبی ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. غلام اسی طرح خود کو دھوکہ دیتا ہے. مجھے وہ شاعر یاد آ رہا ہے کہ بادلوں کی اوٹ سے نکلا وہ پیلا ماہتاب، جیسے ملا کا امامہ، جیسے بنیے کی کتاب، جیسے بیوہ کی جوانی، جیسے مفلس کا شباب. اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں. لیکن اب آپ مجھ سے پوچھئے کہ امید کی کوئی کرن ہے؟ امید کی کرن تو ہمیشہ ہوتی ہے. امید بندوں سے تو نہیں ہوتی، اللہ سے ہوتی ہے. ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو 100 راستے کھلتے ہیں، 100 دروازے کھلتے ہیں. اگر امید برقرار رہے، کوشش یہ ہے سبھی کی، خود اپنا پی ٹی آئی کے حامیوں کا بھی گریہ ازاری میں ہی وقت گزرتا ہے. مایوسی پھیلائی جائے، رویا جائے، یہ غلاموں کا شیوا ہے کہ عمل نہ کیا جائے. بھائی آپ کی اتنی حمایت ہے، آپ ایک تو یہ مہربانی کر کے مغلظات بند کریں، گالیاں دینی بند کریں، اس سے کسی کا بھلا نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی لایا عمل طے کریں. 2005 میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ میں عمران خان سے اختلاف کا اظہار کیوں کرتا ہوں. چیزوں کا بالکل واضح رہنا چاہیے. ماضی کی غلطیوں کو اس لیے نہیں ذکر کیا جاتا کہ ان پہ رویا جائے، بلکہ ان سے سبق سیکھا جائے. 2005 میں نے بہت شدت سے کہنا شروع کیا کہ تنظیم پہ توجہ دیں. آپ جماعت اسلامی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اتنی چھوٹی سی پارٹی ہے. وہ اپنے ورکروں کی تربیت کرتے رہتے ہیں. آج بھی جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ پرانے کارکن ہیں، جنہیں لائے تھے نا اپنے فلسفے کے تحت جہانگیر ترین صاحب، وہ تو سب بھاگ گئے، اور جو شامل کرائے گئے تھے وہ سب بھاگ گئے. دوسروں کے کندھوں پہ جنگیں نہیں جیتی جاتی. امید رکھنی چاہیے اللہ سے، اس لیے کہ نا امیدی کفر ہے. اگر آپ امید رکھیں گے اور جد و جہد کا شائستہ جمہوری راستہ اختیار کریں گے تو یہ ڈرامہ زیادہ دن نہیں چلے گا.